بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت و انہم میتون، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، سمیع الدعا، پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ درود السلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور ہم ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے 8 ربیع الاول کو ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے بریلوی علماء کرام کو چیلنج کیا کہ اگر وہ میرے سوال کا جواب دے دیں تو میں ان کے عقیدے کو قبول کر لوں گا، جھنڈیاں لگاؤں گا، لائٹنگ کروں گا، جلوس نکالوں گا۔ لیکن آج 11 ربیع الاول کی شام ہو گئی، 12 کی سٹارٹنگ ہو گئی، مجھے کوئی جواب آج تک نہیں ملا۔ میں نے کہا شاید صحابہ کرام کی زندگی سے وہ ثابت نہ کر سکیں، تو کیونکہ کر نہیں نہ سکے تو میں نے کہا شاید کر بھی نہ سکیں، تو جن کے درباروں پہ جا کے یہ نظریں اور نیازیں دیتے ہیں ان کی زندگی سے ثابت کر دیں تو میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بابا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تم داتا کہتے ہو، ہم تو داتا نہیں مانتے ان کو، کیونکہ داتا تو صرف اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کبھی۔ سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے بابا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے، 465 ہجری میں فوت ہوئے، 65 سال زندہ رہے۔ بابا علی حجویری کی 65 سال زندگی ہے، 65 سال، 65 سالہ زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ بھی عید میلاد النبی منائی ہو تو پھر بھی میں ماننے کے لیے تیار۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے، فوت ہوئے 540 ہجری میں، ایک جگہ 521 ہجری لکھا ہے۔ ان کی زندگی سے ثابت کر دو تو میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت نہیں نہ کیا تو امید ہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اولیاء کرام کی زندگی سے ثابت کر دو، جہاں اتنے خرچے کرتے ہو جن کے درباروں پہ جا کے۔ تو ہم تو اولیاء کے گستاخ تو نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تم تقلید کرتے ہو، وہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں اور فوت ہوئے 150 ہجری میں۔ ان کی زندگی سے ثابت کر دو۔ حیرانگی کی بات ہے یار، جو بدعت 600 سال بعد جاری ہو رہی ہے اس کے آپ دلائل قرآن سے دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کیسا یار آپ کا دماغ ہے؟ اور پھر ہمیں گستاخی کے الزامات دیتے ہو کہ آپ اپنے گھروں کو نہیں سجاتے۔ ہم بدعت کیوں کریں یار؟ وہ آپ کے نزدیک بدعت حسنہ ہوگی، ہمارے نزدیک بدعت حسنہ کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بدعت کو بدعت ہی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو آپ الزامات ہمیں دیتے ہو گستاخی کے، حقیقت میں آپ گستاخ ہو۔ میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے میری جماعت کے اوپر تبرہ بولے ہیں۔ میری جماعت کے اوپر آپ تبرہ بولے ہو تو اس لیے میں نے یہ لفظ بولا ہے گستاخ کا۔ آپ نے گستاخ کا ہے جھوٹی بنیاد پہ، میں جو گستاخ کہوں گا میں سچی بنیاد پہ کہوں گا۔ آپ بھی اس کو اگر عقل رکھتے ہیں نا تو آپ بھی اس کو غلط نہیں کہو گے، کہ آپ بھی اس کو سچ سمجھو گے۔ یار مجھے بتاؤ، جو آپ نلین مبارک بناتے ہو، اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہو، کیا آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی ویلیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوتے کے اوپر لکھو؟ پھر کیک جو کاٹتے ہو، جب تم کیک کاٹتے ہو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہو، پھر اوپر سے چھری چلاتے ہو۔ یار تمہارا ضمیر کہاں پہ گیا ہے؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ یہ فاطمہ کا ابا ہے نا، جس کا نام کیک کے اوپر لکھ کے تم اوپر سے چھری چلاتے ہو۔ اور مولوی
اپنے باپ کا نام اپنے جوتے پہ لکھ کے مجھے دکھا۔ یہ کائنات کا امام ہے جس کا نام تو جوتے پہ لکھ رہا ہے اور پھر ادب والا بنتا ہے۔ نالین تم لگاتے ہو، اپنے سینے پہ لگا رہے ہوتے ہو، اپنے گھروں پہ تم نے لگایا ہوتا ہے، بازاروں میں لگایا ہوتا ہے، جا کے دیکھو۔ یہ جو بریلوی آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، یہ مولویوں کے پیچھے بھائیو نہ لگو۔ ان مولویوں نے تمہارا جو عقیدہ ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو تم روزہ بناتے ہو یہ گندے نالے کے اوپر، تو تم کہاں کے ادب والے رہ گئے ہو؟ پھر ہمیں گستاخ کا الزام دیتے ہو۔ تم سب کچھ کرو پھر بھی تم ادب والے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، بدعت نہ کریں، بدعات سے ہم بچیں، تو پھر بھی ہم گستاخ۔ تو پلیز ایسے عقیدے کو چھوڑ دو جس عقیدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہو۔ تو یہ جو آپ بازار سجاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس دن 12 ربیع الاول کے دن فاطمہ رو رہی تھی، بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، قصوہ اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ میرے سوار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس جانور کو پتہ چل گیا ہے، اور تم تو اس جانور سے بھی بدتر ہو یار، ٹھیک ہے، تم تو جانور سے بھی بدتر ہو۔ اس جانور سے کیا، وہ اس کی تو تم قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، تم جانور سے بھی بدتر ہو۔ جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن 1500 سال گزرنے کے بعد مولوی کو پتہ نہیں چلا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہے۔ جاؤ فتاوی رضوی کھولو، جلد 26 ہے، صفحہ 412 ہے، جس کے اوپر احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول ہے۔ ہماری نہیں مانتے یار، اپنے باپ کی تو مان لو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال منوانا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے کو نہیں منوا سکے تھے، کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کے سامنے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، وہ بس سن لیتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتا۔ تو بھائیوں، آپ ان بدعات سے بچ جاؤ۔ میں اسی لیے ترلا لیتا ہوں، اس لیے منت کرتا ہوں کہ آپ کا ہی خرچہ ہونا ہے، اس خرچے سے بچ جاؤ۔ یہ سب فضول خرچیاں ہیں، مولویوں نے صرف اپنا کھان بنایا ہوا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو میں نے چیلنج کیا ہے اولیاء اللہ کی زندگی سے جو اور علماء کرام نے ثابت کرنا ہے، وہ میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 032281122719، 0322 8112 719، 033549009009 4921 اور 0335 4921 009۔ تو اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کے سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ تو میں اپنے باپ کا نہیں، اگر اپنا عقیدہ چھوڑ کے تو تمہارے پاس نہ آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ پلیا پلایا مولوی تھوڑے لے آ جائے گا، مولویوں سوچ لو، تے اگر یہ عقیدہ تھوڑا غلط ہوئے تے اپنے عقیدے نے چھڈ کے اہل حدیثاں دا عقیدہ قبول کر لو۔ اہل حدیثاں دا عقیدہ زمین تے نہیں بنیا، الحمدللہ آسمان تو اتریا۔ جو صدیق دا عقیدہ سی وہی اج اہل حدیث دا عقیدہ، جو فاروق دا عقیدہ سی وہی اج اہل حدیث دا عقیدہ ہے، جو عثمان دا عقیدہ سی وہی اج اہل حدیث دا عقیدہ ہے، جو علی دا عقیدہ سی وہی اج اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے جو ایک صحابی کا ہے، اور وہی آج کے وہابی کا عقیدہ ہے۔ تو
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Audio back. Start recording.